نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تلك الرسل تیسرا پارہ ہے۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 253۔ اس کا عنوان ہے تفریق انبیاء کفر ہے۔ تفریق بین الانبیاء، نبیوں میں فرق کرنا کفر ہے، اور فضیلت انبیاء حقیقت ہے۔ ان آیات میں ایک بڑا گہرا اصول بتایا گیا، اور وہ کیا ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے دین کے لیے چنتا ہے۔ انبیاء کرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے، اور ہر نبی کو اپنے دور میں مختلف قسم کی فضیلت خوبی دی ہوتی ہے جو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہتے کہ میرے دور کا نبی یا میرا نبی زیادہ بہتر ہے دوسرے نبی سے، اور کمپیریزن کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا ہو، تو یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کو تفریق بین الانبیاء کہتے ہیں۔ ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے، کیونکہ بعض لوگ جس نبی کو سامنے دیکھتے ہیں اسی کی بات کو صحیح سمجھ کے دوسرے کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری چیز ہے کہ فضیلت، ایک کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی صفت سے نوازا، دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، تو ایسا فرق کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات تو انبیاء کرام کے لیے تھی، آج ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایک گہرا اصول دے دیا، اور وہ کیا کہ جس طرح پہلے دور میں مختلف دور میں انبیاء کرام آتے تھے اور اللہ کا پیغام دیتے تھے، اسی طرح نبیوں کے بعد اب یہی پیغام دینے کے لیے جو اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آتے ہیں، تو بعض دفعہ لوگ ان کا انکار بھی یہ کہہ کے کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے وارث ہیں اور ان کی رسم و رواج اور ان کے طور طریقوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب بھی ایسا ہوتا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ امت زوال کے دور پہ ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ دین والوں کو بھیجتا ہے، ہر دین والے کو دوسرے دین والے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ یہاں خاص طور پہ یہ بات جو اختلافات کی بنیاد پہ کی گئی، اور یہی اصول اگر دیکھا جائے تو جیسے پہلے دور میں لوگ ایک نبی کو مان کے دوسرے کا انکار کرتے تھے، اس کو کفر کہا گیا، تو آج بھی امت کو اسی طرح کے چار خانوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی، اور حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہونے کی ایک ٹرم جو ایجاد کر لی گئی، یہ بھی تفریق بین الامامین ہوگا، یا اماموں کے بیچ میں تفریق کرنا کہ ایک ٹھیک ہے اور دوسرا ٹھیک نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب کو ٹھیک کہتے ہیں، مانتے ایک کو ہیں، تو یاد رکھیے جب ہم ایک راستہ لیتے ہیں تو تین کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم دین کو چار ٹکڑوں میں بانٹ کے اس میں سے ایک ٹکڑے کو لے لیتے ہیں اور باقی کو ہم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں، تو یہ تفریق ہوگی اور یہ کفر ہے۔ جس نے امت کو اس طرح بانٹا اس نے امت کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا۔ ہاں، ہر دور میں دین کے نئے چہرے دکھیں گے، ہر دور میں آپ کو نئے نئے دین کی خدمت کرنے والے دکھیں گے۔ وہ اپنے دور میں اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے اور وہ امام مالک تھے، تو آج کے دور میں آپ کو عبداللہ بن باز، عثیمین اور ناصر الدین البانی جیسے چہرے دکھیں گے۔ یہ تاریخ چلتی ہی رہے گی۔ آج امت مجھے لگتا ہے سسک رہی ہے، آج اتنا تعصب ہے ذہن میں، یعنی یہ تکلیف کے ساتھ کہوں گی کہ کل مجھے کسی نے کہا کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ 24,000 مسلم ہیں ٹوٹل وہاں، اور 40 مسجدیں ہیں، اور آپ کو پتا کہ 40 مسجدیں بھی آباد نہیں ہوتی، وہ بھی جمعے کی مسجد ہے۔ یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہم نے اپنی مرضی سے امت کو بانٹ دیا، اور ہر ممبر پہ دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی چند گلیوں کے بیچ میں 7-8 مسجدوں کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کریں کیا؟ ہمارا کام کیا ہے کہ اصل کو پکڑ لیں، قرآن اور سنت کو لے لیں، باقی جس کی جو بات اچھی لگتی ہے اس کو سونے پہ سہاگا، اس کو لیتے جائیے اور ہر ایک کی عزت کریں۔ لیکن جب دین والوں کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور احترام نہیں رہتا، اور وہ ممبر جو اللہ کے نبی کی امانت ہے وہاں سے ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، تو یاد رکھیے پھر مسلم تو مسلم، نان مسلموں کو یہ خبریں جاتی ہیں۔
میں ایک دفعہ کسی جگہ ایئرپورٹ پہ تھی، سیکیورٹی میں جب شروع میں وہ چیک کرتے ہیں تو ایسی بات ہونے لگی اس عورت سے جو چیکنگ میں ہوتی ہیں، تو میں ہمیشہ ایسے موقع پہ بہت خوشی سے زیادہ بات کرتی ہوں ان سے کہ ان کو ذرا جھجک ہے کچھ تو وہ کھل کے بات کریں. تو مجھے کہنے کی آر یو سونی. مجھے سمجھ نہیں ہے یہ سونی کیا ہوتا ہے. کہتی سونی. پھر میں کہ واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ کہتی شیعہ. جب اس نے شیعہ کا لفظ بولا نا پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سنی کہہ رہی ہے. میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا یہ دو لفظ؟ کہتی یس وی نو دس مسلم ہیو مینی سیکٹس. یقین کریں میرا سر ندامت سے جھک گیا. میں کہا میں مسلم. یعنی آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے ایک دوسرے کے بیچ میں اس طرح کی تفریق کر لیتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. آج امت ٹوٹ گئی. آج امت کا وہ روب ختم ہو گیا. آج چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کے تو آپ دین کو پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک امت بن کے کام نہیں کرنا چاہتے. آج ہر بندہ ذرا سے اختلاف ہوتا ہے اپنی کرسی الگ کر کے بیٹھ جاتا ہے. جتنے لیڈر اتنی جماعتیں، اتنی آرگنائزیشن، اتنے ادارے. یہ کس کی باتیں رہ گئی؟ نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ ٹوٹنے لگے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے. اس ساری چیزوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ جب دین کے نام پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں پھر اللہ کا دین نہیں کچھ اور نام پیارے ہونے لگتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے کہ آخرت بھولی ہوئی ہے. جس دن صرف نیکیوں کی قدر ہوگی، جس دن کوئی نہیں پوچھے گا بتاؤ تم کس جماعت سے تھے، کس آرگنائزیشن سے تھے، تمہارا استاد کون تھا، تمہارے شاگرد کون تھے. اس دن تو بس ایک ہی غم ہوگا کہ بتاؤ تم کیا لے کے آئے ہو. اسی دن کی بات اب اگلی آیتوں میں آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند. اس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور جو اس کے علم میں ہے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی. اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے. وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں. وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. یہ تھی آیت نمبر 254 سے 257. ان کا عنوان ہے اللہ کی رضا کو پالو انفاق کی قیمت پر. یہاں سے لے کے یا ایھا الذین آمنوا سے سورت کے آخری رکوع سے پہلے تک مال کی باتیں ہوں گی. ایک خوبصورت سی ترتیب بنتی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کو دعوت دیتے ہیں کیا کہ خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس میں کوئی تجارت، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. مجھے ایسے لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ جیسے ہڑتال کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتاتا ہے کہ اگر واقعی تم اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہو تو پھر تم اپنی پسند کی ہر چیز اس کے راستے میں دے دو. وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی من پسند چیزوں کو نہیں دیتا، در حقیقت وہ اللہ کے دین سے سنجیدہ نہیں ہے. ہم جس چیز سے سنجیدہ ہوتے ہیں نا ہم اس کی قیمت دیتے ہیں. ہم ایک کپڑا خریدنا چاہتے ہیں، ہم اس میں سیریس ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے ہزاروں بھی خرچ کرتے ہیں. ہمیں ایک زیور لینا ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے لاکھوں کیا کروڑوں بھی لگانے لگتے ہیں. اسی طرح بچوں کی تعلیم کو دیکھ لیں، گھروں کو دیکھ لیں، ضرورت کی چیزوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں. جو چیز ہمیں پیاری ہوتی ہے ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں. کسی پہ خرچ کرنا دراصل ہمارے اس کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار ہے. اسی طرح اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا انسان کے اس دین سے محبت کا اظہار ہے. ہمیں اپنے بچے تو پیارے ہوں، ہم ان پہ تو خرچ کریں، لیکن اللہ کے دین پہ خرچ نہ کریں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا دین ہمیں بس اتنا ہی پیارا ہے جتنا کہ ہمارے مال اور ہماری دوسری چیزوں کے تقاضوں سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں تم اپنے آپ کو، اپنے اثاثوں کو خرچ کر لو، اپنی مصلحتوں کو قربان کر لو تو تم دین میں آگے بڑھتے جاؤ گے. اور جب کوئی بندہ انفاق کی قیمت پر دین کو اختیار کرتا ہے
تو اس کے لیے دین ایک سنجیدہ حقیقت بن جاتی ہے، اور کوئی کسی معاملے میں اسی وقت سنجیدہ ہوتا ہے جب اس کی قدر کو جانتا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ تم نہیں خرچ کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے نا وہ ذات کون ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک آیت ہے لیکن 10 سے زیادہ جملے ہیں، 25 کے قریب اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات اس میں پائے جاتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا لگانا مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ تمہاری نظر میں اللہ کی اہمیت نہیں، اور تمہیں بتایا جائے کہ وہ ذات کون ہے، اس کے ہیں سارے چیزیں، اس نے تمہیں کچھ دن کے لیے یہ چیزیں دی، تم نے سمجھا کہ یہ میری ہو گئی۔ جس کو اللہ کی ذات کی معرفت مل جاتی ہے نا، پھر وہ اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھتا۔ کیوں صحابہ کرام لے لے کے پھرتے تھے کہ اللہ کے نبی قبول کر لے، وہ عورتیں اپنے بچوں کو لے کے پھرتی تھیں، وہ اپنے مال اور اسباب کو لے کے پھرتی تھیں، وہ ساری رات بیٹھ کے کام کرتی تھیں، محنت مزدوری کرتی تھیں، اور چند پیسے جو جمع ہوتے اس کو لا کے پیش کرتی کہ اللہ کے نبی اس کو اللہ کے راستے میں قبول کر لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آخرت اصل مسئلہ ہے، اور ان کو پتا تھا کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جو بندے کی چیزوں کی قدر کر سکتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی اگر کسی جگہ قیمت ڈلوانی ہے نا، تو سب سے زیادہ اس کی قیمت آپ وہیں ڈلوا سکتے ہیں جہاں اللہ کا راستہ ہو۔ دنیا میں آپ کئی دفعہ کچھ خریدتے ہیں، آج خرید کے لے آئیں، کل استعمال کر لیں گے، کل اس کی 1 ٹکے کی قیمت نہیں ہوگی۔ نئے کپڑے کی تو شاید کوئی قیمت آپ کو دے دے، ایک دفعہ آپ کے گلے سے اتر گیا تو آپ کو کوئی آدھے پیسے بھی نہیں دے گا۔ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ جس چیز کو اس کے ہاتھ بھی لگ جاتے ہیں وہ چیز بھی ناکارہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات جب بندہ اس کے راستے میں کچھ لگاتا ہے تو اس کو بڑھا بڑھا کے لیتا ہے۔ تو لہٰذا بات یہی ہے کہ اللہ کی معرفت، اور لیکن اللہ کی معرفت کو پانے کے باوجود بھی کبھی کبھی انسان اللہ کے راستے میں سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ کچھ خوش فہمیاں ہوتی ہیں، فلاں بزرگ میری سفارش کر دے گا میں بخشا جاؤں گا، فلاں جو ہے وہ میرے معاملے میں اس طرح کر دے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے گا۔ کہا نہیں، آیت الکرسی کو جس نے سمجھ لیا شعور کے ساتھ، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے زندگی میں کچھ کمی آ جائے۔ یہ وہی آیت ہے کہ جس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا جنت میں جانے کی دلیل بنایا گیا، جو یہ پڑھ لیتا ہے اس کو شیطان سے بچا لیا جاتا ہے۔ لیکن کیسے؟ کیا ہم بھی آیت الکرسی رات کو پڑھیں گے تو شیطان بھاگتا ہوگا؟ کیسے بھاگے؟ ہمیں تو خود نہیں پتا، ہمارے تو اپنے گھروں کے شیطان نہیں بھاگتے، کئی دفعہ دن میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے گھروں کے شیطان نہیں بھاگتے۔ اصل بات ہے کہ اس کو شعور سے پڑھا جائے، اس کے اوپر بہت غور کی ضرورت ہے۔ ایک سی ڈی ہے ہمارے اس موضوع پہ، لیسا کمثلہ، کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں، 2 CDs ہیں، ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوں گی دعویٰ CDs میں، آپ میں سے جب بھی کسی کو موقع ملے تو سنیے، اور واقعی پھر اس کو اس طرح سمجھ کے سنیے اور پڑھیے کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں تو شیطان بھاگ جائے، کیونکہ شیطان کو تو اللہ کا ایک جگہ نام لینا پسند نہیں ہوتا، کہاں پھر انسان اتنے نام اللہ تعالیٰ کے لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی معرفت عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد دین کے اندر جبر کی بات ہوئی، بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے نا، وہ تو خود دین کے اندر داخلہ لینے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، پھر وہ بچ کے تھوڑی رہتا ہے۔ مثلا دنیا میں اگر کوئی اچھا اسکول ہوتا ہے تو کیا اسکول والے آپ کے پیچھے پھرتے ہیں کہ آؤ پلیز ہم سے داخلہ لے لو اور رجسٹریشن کرا لو؟ نہیں، لوگ پھرتے ہیں، کیوں؟ کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کی قدر ہے ان کو۔ اسی طرح جس کو ایک دفعہ اللہ کی قدر ہونے لگتی ہے نا، پھر وہ دین سے باہر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو تو شعوری دین کی طرف آئے، یا پھر وہ کفر کی طرف ہو، اور اس کو ایک دفعہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام دے دیتے ہیں، رب کی معرفت دیتے ہیں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ پیچھے رہے۔ اسی لیے فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ مراد کیا؟ کہ دین میں آنے میں کوئی جبر نہیں، کسی کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں بنا سکتے۔ شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے اپنی اولادوں کو دور جاہلیت میں یہود بنا دیا تھا، منت مان لیتے تھے کہ ہمارا فلاں کام ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو جیوز بنا دیں گے۔ اب بچے جیو بن گئے، اب جب دین آیا، یہ ماں باپ دین پہ آئے، اسلام آ گیا، تو فکر لگی اولادوں کی، پکڑ کے زبردستی ان کو کھینچنے کی کوشش کی کہ ان کو اسلام پہ لائیں۔ اللہ نے کہا ایسا ظلم نہ کرو، تم خود ذمہ دار ہو اپنی اولادوں کو یہود اور نصارہ بنانے کے۔ جس طرح تم نے وہاں کوتاہی کی، اب دوسری کوتاہی نہ کرو کہ ان کو زبردستی اسلام کی طرف لاؤ۔ لانا چاہتے ہو بگڑووں کو تو ان کو اللہ کی معرفت دے دو، ان کو رب سے جوڑ دو، ان کو مت احکامات میں الجھاؤ، ان کو مت مسائل میں الجھاؤ، ان کو ایک دفعہ اللہ کی حقیقت بتا دو، پھر خود پلٹ کے آئیں گے۔ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے، قد تبین الرشد من الغی، اندھیرا روشنی سے واضح ہو گیا۔ اللہ نے انسان کو اس کی عقل دی ہے کہ اس کو حق اور باطل کا فرق پتہ چلے۔ جب تک انسان نہ چکھے تو نہ چکھے، ایک دفعہ جب اللہ کے دین کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر تو وہی پیچھے ہٹے گا جس کے نصیب میں ہی کوئی بدبختی ہوگی۔ اس لیے لوگوں کو اللہ کے دین کے مسائل بتانے سے زیادہ اللہ کی ذات کی قربت دینے کی ضرورت ہے۔ جس کو ایک دفعہ رب کی معرفت ہوتی ہے انشاءاللہ پھر وہ پیچھے نہیں پلٹ سکتا۔ لیکن اس راستے میں کچھ طاغوت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا طاغوت تو انسان کا اپنا نفس ہے، اس کا نفس نہیں چاہتا کہ وہ دین کی طرف آئے۔ مثلا اگر آپ دیکھیے کہ دین شروع ہوتا ہے دین سیکھنے سے۔ ہم سب اللہ کی کتاب سن رہے ہیں اس وقت، ہم سب جو یہاں پہنچے ہم کن طاغوتوں سے گزر کے پہنچے؟ سب سے پہلے تو ہمارے نفس نے ہمیں روکا ہوگا
سو جاؤ، کیا کرنا ہے؟ ترس کھائے گا ہم پہ کہ کیا فائدہ، آپ روزے کے بعد اتنی صبح اٹھ کے بیٹھ گئے ہو تو پھر دن تو اور لمبا ہوگا، تھوڑا سا سو جاؤ۔ ہم نے اس کو کچلا، ہم نے کہا نہیں جو مرضی تم کو، ہم نے اٹھنا ہے۔ پھر جو ہی انسان اس سے نبٹ لیتا ہے اندر کے طاغوت سے، تو پھر باہر کے طاغوت آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ گھروں کی ذمہ داریاں، بعض دفعہ کچھ مالی پریشانیاں، کچھ ایسے معاملے کہ اور انسان ان سارے طاغوتوں سے ہوتا ہوتا پھر آگے اللہ کے راستے تک جب پہنچتا ہے نا، تو وہ ہانپنے کانپنے لگتا ہے۔ اتنے محاذ لڑ کے آنا پڑتا ہے۔ یقین کریں یہ شعور کا سفر ہے۔ اگر انسان کو اس راستے کی قیمت پتہ نہ چلے نا، تو وہ ایک دن کے بعد دوسرے دن نہیں آئے گا۔ وہ ایک دن تو کسی کے کہنے پہ آ جاتا ہے، مجبوری ہے، دوسرے دن تبھی آئے گا جب اس کو واقعی شعور ہوگا کہ یہ دینا نہیں، یہ لینا ہے، یہ میری خیر کی بات ہے۔ پھر وہ صرف سنتا نہیں، وہ لکھتا بھی ہے۔ وہ صرف ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتا، پھر وہ اس کے اندر کچھ لفظ لکھتا ہے تاکہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں ہر سال جب دورہ قرآن کراتی ہوں، اللہ کی توفیق سے میں ایک نیا قرآن لیتی ہوں اور اس میں نئے نوٹس بناتی ہوں اور نئے طریقے سے لکھتی ہوں۔ کیوں؟ کل میرے بعد جو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، کوئی پڑھے گا ان قرآنوں کو، مجھے فائدہ ہوگا۔ میں کیوں اپنے ہاتھوں کو محروم کروں؟ اسی لیے میں آپ سب سننے والوں کو کہوں گی کہ اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ آپ کے کان تو اللہ کے کلام کو سن رہے، آپ کے ہاتھ کیوں نہیں سن رہے؟ آپ کی آنکھیں کیوں نہیں دیکھ رہی ان ترجموں کو؟ اور کیوں آپ کے ہاتھ چھو نہیں رہے پیار سے، محبت سے اس کلام کو، کہ جس کو دل چاہتا ہے بار بار چھوئیں، اور اگر اجازت ہوتی چومنے کی تو اس کو چومنے کو دل چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو بہترین استعمال کریں۔ گیٹ مور فرام یور لائف۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ جو آپ کے ہاتھ سے لگتے ہیں، ہائی لائٹ جو آپ کرتے ہیں قرآن پاک کو، وہ کل انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور آپ کے نام اعمال میں تلے گا۔ اب طاغوتوں کی بات کرنے کے بعد کچھ جیتے جاگتے طاغوتوں کا ذکر آگے آ رہا ہے، جو مختلف دوروں میں، مختلف ادوار میں اللہ کے نیک لوگوں کے سامنے آئے۔ وہ کیا تھے؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تھی آیت نمبر 258۔ اس کا عنوان ہے نمرود کو حریف نہیں مدعو بنایا۔ نمرود کو حریف نہیں، حریف کہتے ہیں مخالف کو، دشمن، حریف نہیں مدعو بنایا۔ مدعو کون ہوتا ہے؟ جس کو دعوت دی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں دنیا میں آئے، وہ دور وہ تھا کہ جب نمرود نام کا ایک شخص حکمران تھا۔ اس دور میں لوگوں کا تصور کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ اوتار ہیں یا انسانی پیکر میں خدا ہیں۔ قدیم عراق کے جو بادشاہ نمرود تھے، اس کا معاملہ بھی یہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ آیا۔ اس کی قوم جو تھی اس کو سورج دیوتا کا اوتار مانتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اصل خدا جو ہے وہ سورج ہے۔ اب سورج کو سجدہ الٹا ہو کے تو کر نہیں سکتے، تو لہٰذا زمین پہ یہ نمرود جو اس کا ایک اوتار، جو اس کا ایک روپ ہمارے سامنے پھر رہا ہے، اس کو ہم سجدہ کریں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی پکار دی، توحید کی دعوت تھی، سراسر غیر سیاسی بات تھی۔ اللہ کا پیغام، ایک اللہ کو ماننا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن نمرود کو شک پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں تو سورج ایک مخلوق ہے، اصل ذات و رب ہے۔ اس کو لگا کہ اگر سورج کو لوگوں نے مخلوق جان لیا تو میری خدائی تو خطرے میں پڑ گئی۔ لہٰذا اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مناظرہ کیا، بحث مباحثے کے لیے بلایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسے وقت الجھنے کی بجائے اور اس کی بات کو مناظرے اور مباحثے اور ڈائلاگ میں بدلنے کی بجائے اس کو ایک مدعو سمجھا۔ مدعو کون ہوتا ہے؟ جس کو دعوت دی جائے۔ جب کبھی ہم کسی کے سامنے اللہ کی بات کرنے جائیں تو نوٹ کر لیجئے اپنے لیے کہ کبھی اس کو اپنا مخالف نہ سمجھے، چاہے وہ کسی بڑی سے بڑی غیر مسلم ریاست کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب داعی دین کسی کو حریف سمجھ لیتا ہے تو بات کیسے کرے گا؟ آپ پہلے سے سوچے بیٹھیں کہ آپ کے سامنے آپ کا دشمن ہے۔ جب آپ کسی کو اپنا دشمن کہیں گے تو آپ کی آواز میں جوش پیدا ہوگا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ زور زور سے مکے ماریں گے ٹیبل کے اوپر، آپ کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں گی، اور دشمن کے سامنے تو واقعی قراتے ہیں لوگ۔ لیکن جب آپ کسی کو مدعو سمجھیں گے، آپ نے تو دعوت دینی ہے، آپ نے ان کو نہیں ختم کرنا، ان کے کفر کو ختم کرنا ہے۔ جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام کی جنگ کافر سے نہیں کفر سے ہے، تو پھر آپ اس کے کفر کو دبائیں گے۔ بار بار نمرود جو تھا وہ غصہ دلانے والی بات کر رہا ہے، اور ابراہیم الجھنے کی بجائے دوسری دلیل دے دیتے ہیں۔ چونکہ سورج دیوتا کا اوتار تھا تو پہلی ہی دلیل ایسی دے دی کہ بتاؤ سورج کو مشرق سے مغرب میں لاؤ۔ اگر تم سورج دیوتا کے اوتار ہو تو سورج کو تو تمہاری ماننی چاہیے، تو پھر تم ذرا اس کو دائیں سے بائیں سے یا بائیں سے دائیں میں کر کے دکھاؤ۔
لیکن وہ نہیں کر سکا. فبہت الذی کفر. یہ بات ہوتی ہے دعوت میں، یہ خوبصورت نقطہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے دلائل پیش کریں کہ سننے والا اس کو سن کے جواب نہ دے سکے، لیکن کبھی غصے سے نہیں، کبھی زبان سخت نہ ہو، کبھی بڑی بات نہیں کرنی. اور آپ دیکھیے کہ دل سے مان گیا لیکن زبان پہ نہ آیا. کیوں؟ تعصب، رکاوٹ. آپ اپنے حصے کا کام کر دیں، آپ لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع بیدار کر دیں. ان کے دل بتائیں گے کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے یہ حق ہے. وہ مانے نہ مانے ان کو چھوڑ دیں، ہم منوانے نہیں آئے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری بات ہم کو سکھا دی. پھر اسی طرح ایک آخری بات جو اس آیت میں دیکھی کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہر چیز کو دیکھنے کے مختلف رخ ہوتے ہیں. بس اس وقت اگر میں اس روم میں دیکھوں تو مجھے سامنے لگا ہوا وہ بینر دکھ رہا ہے جو آپ کو نہیں دکھ رہا. آپ کو ہو سکتا ہے پیچھے لگی ہوئی اسکرین دکھ رہی ہوگی جو مجھے نہیں دکھتی. ہمارا اینگل فرق ہے نا، ڈفرینٹ جو اینگل ہوتا ہے نا، انسان جس اینگل سے جس چیز کو دیکھتا ہے نا اس کو وہ ویسے ہی دکھتی ہے. اس لیے ایک چیز اگر آپ ایک اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو ظلم دکھے گی، اور اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو اپنا حق دکھے گا. ہر ظالم نے جس پہ بھی ظلم کیا اس نے یہی سوچ کے کیا کہ یہ میرا حق ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کر رہا. ایک دفعہ ظالم کو پتہ چل جائے نا کہ میں ظلم کر رہا ہوں تو کبھی وہ نہ کرے. تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے مزاج کو بدلے. اگر کہیں کوئی چیز آپ کو غلط دکھ رہی ہے تو اپنے اینگل کو چینج کیجئے. رخ چینج کرنے سے بات ٹھیک ہوتی ہے. آپ لوگوں کے رخ بدل دیں، ساری چیزوں سے ہٹا کے لوگوں کو اللہ کی طرف ڈال دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جو ظلم کر رہے تھے کل وہ پھر احسان کرنے والے بن جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اللہ نے ہدایت کے فیصلے کیے ہوئے، لیکن جب لوگ مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا فیصلہ پھر وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اگلی ایک اور مثال، او کلسی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کے مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح اسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا 100 سال کے لیے. پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنی مدت گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا. بس اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی. فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. یہ تھی آیت نمبر 259 سے 260. ان کا عنوان ہے علم الیقین کے درجے. یہاں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے 2 تجربات کا ذکر ہے. ان کا تعلق انبیاء کرام سے ہے. پہلا ذکر حضرت عزیر کا ہے، 5ویں صدی قبل مسیح کی شخصیت ہے، اور دوسرا حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسے واقعات دکھاتا ہے. کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ ان کا علم جو ہے وہ ظاہر پہ دکھنے لگے، غیب کے پردے چھٹ جائیں، اور وہ بات جو وہ دوسروں کو کل بتائیں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اس کو مشاہدے کا علم کہتے ہیں، اس کو علم یقینی کہتے ہیں. جب کوئی چیز انسان کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو دوسرے کو بتانی زیادہ آسان ہوتی ہے. اسی کلیے کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا، اور اس میں آپ نے جنت اور جہنم کے جو معاملات تھے وہ دیکھے، اور اس کے بعد جب آپ نے بات بتائی تو اس میں مزید جو ہے وہ شدت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات بیان کی وہ کیا ہے کہ نبی جب بھی کبھی کسی کے پاس کوئی پیغام لے کے آتے ہیں تو اس سے پہلے نبیوں کی اپنی سچائی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہوتی ہے. ہر نبی کو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملی، چند ایک ایکسیپشنز کے سوا. اب 40 سال کا جو وقت ہوتا ہے وہ اپنے قوم کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، قوم ان کو ایک سچا انسان پا چکی ہوتی ہے، اور وہ دیکھ چکی ہوتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی. اس کے بعد پھر مشاہدے کو ساتھ لیتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو لے کے جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ان کی بات میں مزید زور پیدا ہوتا ہے. ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو تو ہمیں اپنا کردار بے داغ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے علم کو پختہ کرنا پڑے گا، کائنات میں اس طرح غور و فکر کرنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں مردوں کو زندہ کرنا،
کتنی بڑی نشانی ہے. آج ہمیں تو یہ بڑی لگتی ہے لیکن اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ واقعات ہو چکے. اب دیکھیے کوئی پرندوں کو ذبح کرے، ان کے سار پار سب چیزوں کو الگ کر دے، پھر ان کو ملا کے الگ ان کے گوشت رکھے اور کوئی پکارے اور سارے اڑتے ہوئے آئیں. ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوا. یہ کوئی ایسی بات نہیں. بعض لوگ جنہوں نے معجزات کا انکار کیا، انہوں نے ایسی آیتوں پہ آ کے پتہ نہیں کیا کچھ تعویلیں کی کہ پتہ نہیں ایسا ہو گیا اور ویسا. یقین رکھیے کیسا ہوا. کیوں کہ جس ذات نے آج یہ کیا وہ کل بھی کرے گا. اور مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی نشانی ہے کہ جس کو انسان جب شعور کے ساتھ سمجھ جاتا ہے، مان جاتا ہے، تو اس کو پھر یقین آنے لگتا ہے کہ واقعی اس دنیا کے بعد جب میں اگلی دنیا میں نکلوں گا تو مجھے زندہ ہونا ہے. اور اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے سامنے پیش کیا کہ جب کسی کو کل زندہ ہونے کا اعتبار آ جائے گا نا، تو پھر اس کی زندگی کا ایک اور ہی رخ کھلے گا. اور وہ کیا ہے؟ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اداس ہوں گے. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو. اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر. اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میںہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور بالکل سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ تھی آیت نمبر 261 سے 264. ان کا عنوان ہے ہر عمل ایک بیج ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا، وہ ایک بیج کی طرح ہے. جو اس کو دنیا کی زمین پہ ڈالتا ہے، یعنی دکھاوے یا ریاکاری کے لیے، اس کو اس کا پھل اسی دنیا میں مل جاتا ہے. اور جو اس کو آخرت کی زمین پہ ڈالتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر ملتا ہے. وہ لوگ جو دنیا کی شہرت اور دکھاوے یا ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو دنیا میں اس کی بہاریں نظر آ جاتی ہیں، لیکن جب آخرت کی سرزمین پہ وہ دیکھیں گے تو ان کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہرت اور عزت پانے کے لیے کچھ خرچ کرنے کو کیسے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت پہ یقین نہیں رکھتے کہ جو آج خرچ کریں گے کل اس کا بدلہ ملے گا. اگر گندم کا کوئی پودا دیکھا ہو تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کتنی نشانی رکھی. ایک دانے کے اوپر 100 دانے لگتے ہیں، پھر 700 تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مثال دے کے یہاں سمجھایا، تو اسی کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہماری جو نیکیاں ہوں گی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنی زیادہ یعنی بڑھتی ہوں گی. یقین تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد بھی آ ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں تو اور اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عملوں کو کیسے بڑھاتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کوئی ایک نیکی کرتے ہیں اور اس ایک نیکی کے بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے. کوئی آپ کو نیکی کرتا دیکھ کے دوسرا بھی وہی نیکی کرنے لگتا ہے، پھر دوسرے کے اس نیکی کو کرتے دیکھ کے تیسرا کرنے لگتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹے بنتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک ایسا خوشہ بن جاتا ہے کہ جس کو آپ محسوس کریں گے کہ وہ اپنا حسن رکھتا ہے. دین کا کام جب بھی کوئی انسان کرتا ہے تو ابتدا میں وہ تنہا ہوتا ہے. آپ اگر آج اپنے گھر سے اٹھ کے آئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، لیکن آپ تنہا نہیں رہیں گی زیادہ دن. انشاءاللہ کل وہ دن دور نہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی کوئی دوست، آپ کے گھر میں سے آپ کی بیٹی، کوئی بہن مل جائے گی، پھر آپ 2 بن جائیں گی. پھر آپ 2 مل کے کوشش کریں گی تو آپ دونوں کے گھروں کا ماحول بدلے گا، اور اس طرح آپ 2 سے 10 بن جائیں گے. اللہ کے یہاں جمع نہیں ہے، ملٹیپل ہے. بس ہم کہتے ہیں نا 2 جمع 3 5. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 ضرب 3 6. یعنی اللہ تعالیٰ کے بس ملٹیپلز چلتے ہیں، پلس سائن نہیں چلتا. ایسے بندے کی نیکی جس کی ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں سے بھی بڑھا دے، آپ بتائیے کیا پھر وہ نہیں کرے گا؟ دنیا کے فائدوں کے لیے اگر ہم کچھ کریں گے تو کتنا ہم نے کتنا خرچ کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دوں گی، اگر آپ واقعی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں تو آپ کر کے دیکھیے گا، آپ حیران رہ جائیں گے. صرف اپنے کپڑوں کی ایک اسیسمنٹ کر کے دیکھ لیں. آپ تک جتنے اس وقت آپ کے پریزنٹ کپڑے موجود ہیں نا، وارڈروب میں، سوٹ کیسز میں، کامن یوز کے، نائٹ سوٹس، ویڈنگ ڈریسز، پارٹی ڈریسز، کیجول ڈریسز، باقی تو مجھے نام بھی نہیں آتے. بیٹھ جائیں اور اپنے 10 جوڑوں کو لے کے بیٹھ جائیں، ان کی قیمت لکھیں. کل کتنے کا بنا، آپ اس پہ کتنا لگا چکی، وہ کر کے دیکھیں.
میرا خیال ہے کہ دل بیٹھنے لگے گا آپ کا. صرف آپ اپنے کپڑوں کو جمع کریں، میں زیور کی تو بات ہی نہیں کرتی. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ایک ایک عورت اس وقت 5-5 6-6 لاکھ کا زیور کا سیٹ پہن لیتی ہے. اگر تو اللہ کی دین ہے، لیکن ذرا سوچئے اس کی ویلیو کیا ہے. جس دن گولڈ کا زیور آپ واپس کرنے جاتے ہیں نا، اس دن آپ کو پتہ چلتی ہے اس دنیا کی حقیقت. ایک دن پہلے آپ لے آئیں یا ایک ہفتہ پہلے آپ خرید لیں وہ زیور، اور وہ آپ کو 1 لاکھ کا ملتا ہے. کسی مجبوری سے اگر آپ کو وہ ایک ہفتے یا 10 دن کے بعد بیچنا پڑے تو وہ 1 لاکھ کی وجہ 60,000 کا رہتا ہے. اور سنار ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ 60% آپ کا ہوگا، 40 ہمارا ہوگا. یہ کی صورت ہے. اور پرانا کر دیں گے تو شاید وہ 40 بھی نہ دیں. یہ وہ دنیا ہے. جب دنیا کی زمین میں ہم کوئی بیج ڈالتے ہیں نا تو اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، اس کو سسری پڑ جاتی ہے، وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نظروں سے بھی اتر جاتا ہے. دیکھیے دوسرے تو ہماری چیزوں کی کیا قدر ڈالیں گے، ہم اپنی چیزوں کو خود ہی دیکھ لیں. وہ چیزیں جو کل تک لینے کے لیے ترس رہے تھے، کتنی لڑائیاں کری، کتنی محنتیں کری شوہر سے کہ یہ چیز ضرور لینی ہے، اور آج وہ چیز دل سے اتری ہوئی ہے کیونکہ آج اس سے بڑی چیز آ گئی. ہم تو خود اپنی پرانی چیز کو نہیں پہنتے، ہمیں تو خود اپنی چیزیں اچھی نہیں لگتی. تو جس چیز کو ہم نے اتنا ڈی ویلیو کر دیا، کل اس کی اللہ کے یہاں کیا قدر ہوگی. ہاں کھا لیا پی لیا ختم، دو حساب ٹھیک ہے، جائز ہے ناجائز ہے ایک الگ بات ہے، ختم. آخرت کی زمین میں جب ایک بیج ڈالتے ہیں نا تو وہ بڑی فرٹائل ہے، لیکن اس کو فرٹائل بنانے کے لیے کچھ مزید چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ کیا کہ دل کی خوشی سے کریں. آپ دین کے لیے دیکھیں، ہمارے ہاں ایک عموماً تصور کیا ہے کہ دین کے لیے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مسجد کے ڈونیشن باکس میں چندہ ڈال دو. یہ ہے ہمارا دین. نہ ہمارا درد اس میں لگا، نہ ہماری ایفرٹ لگی، نہ کوشش لگی. ہاں ہم یہ کریں کہ جا کے کچھ غریبوں کے گھروں میں بانٹ دیں، بہت اچھی بات ہے. اللہ نے نیکی کے بہت سارے پہلو بتائے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرے کہ وہ نیکی جس میں میرا بھی کچھ لگے. صرف مال دینے سے وہ اجر نہیں ملتا جو جان دینے سے ملتا ہے. بعض دفعہ تو انسان کا اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھی اس خرچ سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جو کسی دوسرے کو آپ دیتے ہیں اور بے پرواہ رہتے ہیں. بس اگر آپ دیکھیے کہ آپ اپنی ذات پہ لے کے بیٹھتے ہیں کوئی بھی چیز، آپ کا وقت لگتا ہے، آپ کی ایفرٹ لگتی ہے، آپ کی سوچ لگتی ہے، آپ اس چیز کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، آپ اس سے کچھ آگے خیر کی بات کرتے ہیں. مثلا اگر میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے، اب مجھے پتا ہے کہ یہ میرے لیے محنت کا ہے، مجھے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو میں اس سے خود فائدہ اٹھاؤں گی نا. اور میں یہ کہوں نہیں مجھے یہ اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا ہے، میں جاؤں کسی مسجد میں دے دوں جی یہ آپ میرا کمپیوٹر رکھ لیں، آپ استعمال کریں. یقین کریں وہاں 4 اور بھی پڑے ہوں گے جس پہ مٹی پڑی ہوگی. جہاں استعمال کرنے والے نہیں ہوتے وہاں تو بڑے بڑے صدقہ جاریہ ضائع ہو جاتے ہیں. جس طرح کسان کوئی بیج ڈالتے وقت دیکھتا ہے کہ کس زمین پہ ڈال رہا ہوں، میرا بیج میری کھیتی میں ڈلے گا یا باہر فٹ پاتھ پہ ڈلے گا یا باہر کہیں پگڈنڈی پہ ڈل جائے گا جو آنے والوں کے قدموں میں رل جائے گا. اسی طرح خدارا اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کیا کریں. یہ قیمتی مال ہوتا ہے، یہ محنت کی کمائی ہے، اس کو دے کے چیک تو کریں کہاں دیا کیا کیا. ہمیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو ڈھونڈو اور کرو اور دینے کے بعد تکلیف دو، نہیں، ازا اور تکلیف نہیں، دینے سے پہلے سوچو، دیکھو کہاں دینا ہے، کہاں دینے سے میرا بڑھتا ہے، کہاں میرا بڑھاوا میرے لیے 1 گنا بڑھتا ہے، کہیں 10 گنا بڑھتا ہے. دنیا میں آپ کو بزنس کرتے ہیں، آپ کو کتنا یقین ہوتا ہے کہ یہاں 10% پروفٹ ہے، یہاں 20% ہے، یہاں 50% ہے، کون سا لیں گے جہاں زیادہ ہوگا. تو دین کے لیے خرچ کرتے وقت بھی دیکھیے کہ کس جگہ خرچ ہوگا. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو کھانے کا ایک لقمہ کھلاتے ہیں، غریب کا پیٹ بھرتے ہیں، اس کا پیٹ بھر گیا، جتنی دیر اس کے پیٹ میں وہ لقمے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں آپ کو ملیں گی. اگر وہ دین سیکھ رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر اس نے اس دوران کوئی قرآن یاد کیا ہے یا اس نے کوئی دین کا حکم سیکھا ہے آپ کو اجر ملے گا. لیکن اگر آپ کسی ایسے غریب کو کھلا رہے ہیں کہ جس نے اسی کھانے کو کھا کے ایک فلم دیکھی، آپ کا اجر کہاں گیا؟ کوئی نیکی کر بھی لی تو زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے اس کے پیٹ میں رہا. ہم نے کیا کیا؟ نیکی کے موقع ڈھونڈنے چاہیے. وہ نگاہ ڈھونڈے انسان کے جس سے اس کی نیکیوں کے پھل لگے، ایک نہیں بلکہ اس کو 700 دانے ملنے لگے. ہاں کچھ کیڑے ہیں جس کی وجہ سے کھڑی فصل خراب ہوتی ہے، اور وہ کہ بالمن والاذی، دینے والے کو پھر بعد میں جتلانا نہیں چاہیے. ہمارا حال کیا کہ پہلے اپنی ہی زکوٰۃ سے ان کو دیتے ہیں چیزیں تاکہ ان کے اوپر ہمارا روب چلتا رہے، اور وہ سمجھے بی بی جی نے ہمیں تنہائی اس دفعہ زیادہ دی ہے. اصل میں وہ ہماری زکوٰۃ کے کپڑے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے گھر بنواتے رہتے ہیں. قطعاً جائز نہیں ہے. یاد رکھیے جس سے آپ نے اس کے بدلے میں کچھ فائدہ کچھ دباؤ ہی لے لیا، آپ نے تو اپنے نام پہ ڈال دیا. اور ایک تو دیتے ہیں پھر دوسرا کیا کرتے ہیں. مثال ہے آج ذرا اپنی کسی ماسی کو 2,000 روپے دے دیں، آپ سے وہ مانگ کے لے دیں، اتفاق سے کل ہی وہ دیر سے آئے، آپ نے دیکھا بھاگ گئی نا. ان کے ساتھ تو جتنا کرو نا یہ یہی کرتے ہیں، یہ تو ہوتے ہی بے فیض لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ تو یہ اور وہ. اب دیکھیے بعض دفعہ دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں نا وہ بڑی تکلیف دہ. اور بعض دفعہ جب اللہ کے راستے میں بڑی محبت سے اپنی کوئی چیز دینا بھی چاہتے ہیں تو دیتے ویتے بھی کہتے ہیں یہ بیل تو مجھے بڑی پسند ہے، اس کو تو نوچ ہی لو، یہ کہیں اور لگ جائے گی، بٹن تو بڑے قیمتی آئے تھے یہ کہیں اور لگ جائیں گا، اور دوپٹہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے اس کو تو اور ہی کسی سوٹ کے ساتھ لگا لوں گی، اور اس کو ایک نچا پچا سوٹ دے دیتے ہیں کہ یہ رکھ لو.
اپنے لیے لیتے ہیں تو کیا معیار ہے، اور جب ایسے ملازموں کے لیے خریدتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جا کے دکانداروں کو کہ کوئی دینے دلانے والی چیز دکھاؤ؟ نہیں، اپنے آپ کو سینڈ پہ رکھ لیں۔ دیکھیے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ لیں کہ کل اگر کوئی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو پھر میرا کیا ہوگا۔ اور بعض دفعہ وہ ریاکاری کی نیکیاں کہ جو کیمرے کی زد میں چیک لیتے اور دیتے وقت، تصویریں کھچاتے وقت ہوں، سلائی مشینیں آپ دے رہے ہیں اور آپ پورے ملک میں اپنی تصویریں بنوا رہے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو ایک ایسی چٹان سے مثال دی ہے، تھوڑی سی مٹی پڑ گئی، تھوڑی تھوڑی نیکیاں دکھتی ہیں اوپر، لیکن جو ہی بارش آئے گی وہ سب بکھر جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری نیکیوں کو ضائع نہ کرے، ہمیں ظاہری بے قیمت نیکیاں کرنے کی بجائے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے کہ جو دیر پا ہوں، جو اندر تک جس کا اثر چلا جائے۔ پھر ایک اور مثال آگے دی گئی، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے، وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی ہو تو پھوہار ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ یہ تھی آیت 265 سے 266۔ اس کا عنوان ہے کیے کرائے پر پانی نہ ڈالو۔ جب انسان کوئی بھی کام کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد پھر اس پہ جم جائے گا، تبھی اس کا اجر ہے۔ ان آیتوں میں جو مثال دی گئی، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا لیکن آخری عمر میں نیکی چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ لگ گیا۔ ہم کتنی نیکیوں کے ارادے کرتے ہیں، تمنا بھی کرتے ہیں، خواہش بھی کرتے ہیں، اور لیکن جب کبھی پھر ہمارا دل بھر جاتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم اس نیکی کو چھوڑ کے کسی اور طرف لگ جاتے ہیں۔ کوئی مصروفیت زندگی کی ایسی آ جاتی ہے، کوئی روٹین لائف چینج ہو جاتی ہے، کہ ایسا نہ کرو، ورنہ کیا حال ہے کہ ایک بوڑھا شخص جو ساری زندگی باغ لگاتا رہا، باغ بھی اچھا تھا، ہمت بھی تھی، اب بوڑھا ہوا، آئندہ محنت نہیں کر سکتا، اور باغ کو ایک دم آگ جلا کے رکھ گئی۔ یہ ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، یہ انسان کے دل میں اتنی ہی نیکی کے بارے میں شک آنے لگے تو ایسی تمام چیزیں انسان کے کیے کرائے پر پانی ڈال دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام نیکیوں سے محفوظ رکھے کہ جس کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر دیں اور بالکل باطل کر دیں۔